رشتے کا معاملہ تھا تو انہوں نے جادو کروا دیا اور جس کی وجہ سے اس عورت کو کینسر ہو گیا۔ کالے جادو نام کی چیز تو آپ نے سنی ہے؟ جادو کوئی بھی ہو خطرناک ہوتا ہے، لیکن کالا جادو یہ انتہائی خطرناک ہے۔ بڑے بڑے انہوں نے مہنگے ترین علاج کروائے کینسر کے، جب ان کو تشفی نہ ہوئی تو پھر وہ میرے پاس آئے علاج کے لیے۔ پتہ چلا کہ ان کے اوپر بیماری کا جادو ہے۔ ہمیں نشاندہی یہ ہوئی تھی کہ اس طرح درخت کے پاس، درخت کے نیچے ایک پتلا ہے اور اس پتلے میں سوئیاں لگی ہیں۔ اتنا بڑا قبرستان ہے، کیسے میں تلاشی ہوگا؟ یہ کوئی پتلا لگ رہا ہے۔ جی جی، یہی وہ پتلا ہے کہ جس کے اوپر جادو کیا گیا، کالا جادو۔ یہ دیکھیں، سوئی لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس جگہ پہ بیماری لگے۔ بسم اللہ کے ساتھ 786 کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اعداد اپلیکیشن نکالیں اور اس کے اوپر لکھیں ہری کرشنا۔ ہری کرشنا کے اعداد 786 بنتے ہیں۔ اس وقت قبرستان میں موجود ہوں اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر سب نے مر کے آنا ہے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنی آخرت بھی بھول چکے ہوتے ہیں، مرنا بھول چکے ہوتے ہیں۔ کالے جادو نام کی چیز تو آپ نے سنی ہے، لوگوں پہ ہوتا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک فیملی بھی موجود ہے جو کہ پیچھے کھڑی ہے، وہ سامنے نہیں آنا چاہ رہی، جن کی خاتون پر جادو کیا گیا تھا۔ قاری صاحب کو نے کیسے پتہ لگا ہے کہ اس جگہ اس پتلے کو یا کوئی چیز دفنائی گئی جس پر جادو کیا جاتا ہے؟ یہاں پر ان کے میرے خیال سے گورکن یا صفائی کرنے والے ہیں، پہلے ان کے پاس جاتے ہیں پھر قاری صاحب کی طرف آتے ہیں۔ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਅਰਸਾ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਹੋ? 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਨ ਬੁਨ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਫਨਾ ਕੇ? ਖੜੀ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ? ਕੜੀ ਨੇ ਉਹ ਟਾਕਰੇ ਬਾਤੇ ਤੇ ਟਕਣਾ ਬਾਤੇ ਉਹਨੇ ਨਿਕਲਣੇ धागे वगैरह बांधते हैं टक गया। तो कब्रों के अंदर से कोई चीज़ निकली या सफाई करते हो? नहीं कब्र के अंदर से कोई चीज़ नहीं निकली, लेकिन लोग कड़े की कर वो बांधे। अच्छा दरख्तों के साथ धागे वगैरह बांधते हैं। कार साहब ये तो फिर हकीकत आ गई ना, इसमें फैमिली भी आपके साथ जो आई हुई है। جی جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں کہ جادو کی تباہ کاریاں انتہائی خطرناک ہیں۔ جادو کوئی بھی ہو خطرناک ہوتا ہے، لیکن کالا جادو یہ انتہائی خطرناک ہے۔ تو ہمارے ساتھ وہ فیملی ہے جن کے اوپر یہ جادو تھا، ان کی خاتون کے اوپر رشتے کا معاملہ تھا، تو جہاں پہ رشتہ نہیں ہوا تو انہوں نے جادو کروا دیا اور جس کی وجہ سے اس عورت کو کینسر ہو گیا۔ بڑے بڑے انہوں نے مہنگے ترین علاج کروائے کینسر کے، لیکن بالآخر جب ان کو تشفی نہ ہوئی تو پھر وہ میرے پاس آئے علاج کے لیے۔ تو ہم نے روحانی علاج کیا، رقیہ کیا، دم کے ذریعے سے ان کا علاج کیا، تو پتہ چلا کہ ان کے اوپر بیماری کا جادو ہے۔ تو اس کا پتلا جو ہے اس قبرستان میں ایک درخت کے پاس ہے، تو آج انشاءاللہ ہم نکالیں گے۔ ابھی وہ فیملی بھی ہمارے ساتھ ہے، وہ بھی دیکھیں گے۔ اصل میں وہ ساتھ موجود ہے، سامنے بیان کیوں نہیں دے رہے وہ؟ اصل میں وہ آپ کو پتہ ہے کہ بچیوں کے رشتے کرنے ہوتے ہیں، تو پھر جب اس طرح کی کوئی ویڈیوز وائرل ہو جائے تو پھر لوگ رشتے کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس لیے وہ کیمرے کے سامنے نہیں آنا چاہ رہے، ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ تو چونکہ سب کیسے پتہ لگے گا کہ پتلا یہاں پہ دفنایا ہے یا کوئی رسی باندھی ہوئی، کوئی رسی وغیرہ باندھی ہوئی ہے، کوئی دھاگا باندھا ہوا ہے، تویز دفنایا ہے کہ کوئی پتلا؟ جادو جو ہے نا مختلف طریقوں سے ہوتا ہے۔ یہ جو جادو ہے یہ ہے سحر المدفون۔ جادو کی ایک قسم ایسی ہے کہ جس میں جادو کو دفن کیا جاتا ہے، اور وہ جادو جو ہے یا تو پرانی قبر کے اوپر دفن کیا جاتا ہے، قبر میں، اور اسی طرح یہاں پرانے درخت میں کیا جاتا ہے۔ تو ابھی ہم پڑھائی کریں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ ہمیں نشاندہی یہ ہوئی تھی کہ اس طرح درخت کے پاس، درخت کے نیچے ایک پتلا ہے اور اس پتلے میں سوئیاں لگی ہیں جس کے اوپر برسٹ کینسر تھا۔ جب ہم نے ان کا رقیہ کیا، ان کے اوپر دم کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو شفا دی۔ بہت بہتر ہے۔ اب جب ہم اس پتلے کو نکال دیں گے تو انشاءاللہ یہ مزید بہتر ہو جائیں گے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ کوئی آدھا ایک گھنٹے سے زیادہ ہو گیا، فیملی بتا رہی ہے کہ آپ کو یہاں پہ تلاش کرتے ہوئے۔ جی جی، اور آپ نے کافی درخت اتنا بڑا قبرستان ہے، کیسے میں تلاش ہوگا؟ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو حق کر کے دکھائے۔ اللہم ارینی مکان السحر، اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ۔ اللہ تعالیٰ سے ہم پر امید ہیں کہ انشاءاللہ وہ جو پتلا ہے وہ انشاءاللہ مل جائے گا۔ ہم اس کا اپنا دم وغیرہ کریں جس طرح آپ نے تلاش کرنا ہے۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ قبروں کے اوپر پاؤں نہ رکھنا۔ الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اس قبر کے پاس درخت کے پاس تو نہیں ہے, دوسرے درخت کے پاس دیکھتے ہیں انشاءاللہ, وہیں سے مل جائے گا انشاءاللہ. یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے کوئی 4-5 تو درخت, ہم لوگ بھی اتنا نہیں دکھا سکتے کہ اتنے زیادہ درخت. یہ میں آپ کے ساتھ کوئی 6واں درخت کہہ رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ لا الہ. یہ کوئی پتلا لگ رہا ہے. جی جی یہی وہ پتلا ہے کہ جس کے اوپر جادو کیا گیا, کالا جادو. یہ دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی ہم اس کو پکڑ لیں گے. یہ دیکھیں کہ ہم نے کافی کوشش محنت کی ہے اور جو درخت کا ہمیں بتایا تھا, اور یہ دیکھیں کہ کتنا خطرناک یہ منظر ہے. ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر 786 سوئیاں وغیرہ لکھی, مطلب سوئیاں وغیرہ کیوں ہیں یہ؟ جی یہ دیکھیں کہ یہ اصل میں ان کا, میں نے پہلے بتایا کہ بریسٹ کینسر تھا, اور یہ دیکھیں کہ بالکل اسی جگہ پہ یہ سوئیاں لگائی گئی ہیں. سوئی لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس جگہ پہ بیماری لگے. اور یہ دیکھیں کہ کالے مارکر کے ساتھ یہ اعداد لکھے گئے ہیں. یہ اعداد جنات کی مدد اور ان کو پکارنے کے لیے یہ لکھے جاتے ہیں. اور اسی طرح یہ دیکھیں کہ اس کے اوپر لکھا ہوا موت, یعنی کہ اس کو بیماری میں مبتلا کیا جائے, اتنی بیماری میں مبتلا کیا جائے کہ بالآخر یہ مر جائے. اور تو ان کا نام کیا ہے جو وہ بھی نہیں بتا رہی؟ خاتون کا نام ہم نہیں بتائیں گے میڈیا کے سامنے, چونکہ وہ فیملی جب سامنے آنا نہیں چاہ رہی. اگر وہ خود رضامند ہوتے تو ہم ان کا بھی پروگرام میں ایڈ کر لیتے. اب دیکھیں کہ یہ 786 لکھا ہوا ہے. اس کا بسم اللہ کے نام سے کچھ کوئی تعلق ہوتا ہے؟ کہ بسم اللہ کے ساتھ 786 کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نے جگہ جگہ پہ لکھا ہوتا ہے 786, ہم سمجھتے ہیں کہ بسم اللہ نہیں ہوتی ہے. 786 آپ پڑھے لکھے نوجوان ہیں, آپ پلے اسٹور سے اعداد اپلیکیشن نکالیں اور اس کے اوپر لکھیں ہری کرشنا کے اعداد 786 بنتے ہیں. تو یہ بیسک ایک جن ہے, اور جنات کی مدد کے لیے, جنات کو پکارنے کے لیے یہ 786 لکھا جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں آپ نے کیا گیا لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ان چیز کا. آپ نے پکڑا ہوا ہے, آپ کو کوئی اس سے کوئی خدا نہ خواستہ آپ پہ کوئی حملہ وغیرہ؟ ہم نے اپنا حفاظتی حصار باندھا ہوں صبح شام, کیونکہ ہماری یہ پراپر فیلڈ ہے. اور ہم آپ بھی اپنا حصار باندھیں. تو ابھی تو میں نے آنے سے پہلے پڑھائی کی ہے. ہم جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں, چونکہ جب جادو زدہ پتلے کو نکالتے ہیں تو جنات وہ پھر ان کو چڑ ہوتی ہے, تو مختلف لوگوں کو تنگ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں, اٹیک بھی کر سکتے ہیں. تو اس لیے آنے سے پہلے ہم نے پڑھائی کی, اپنا حصار باندھا. حصار جو ہے وہ صبح شام کے اذکار ہیں, پڑھائی, وہ دعائیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہیں. تو اب دیکھیں کہ یہ پتلا اللہ کے فضل سے ہمیں ملا ہے. اب ہم اس کا اثر ظاہر کر دیں گے انشاءاللہ. بتائیے گا کہ یہ جو خاتون پہ ہوا ہے, آپ کو کیسے پتہ لگا کہ اس قبرستان میں, آپ کو کس نے اطلاع دی, اور یہ خاتون پہ کیا کس نے تھا جادو, اور کس لیے کیا تھا؟ یہ ان کے فیملی میٹر تھا. ایک اس کا بچی نوجوان لڑکی کا رشتہ مانگا تھا کسی نے, تو وہ بھی ان کے اپنے عزیز تھے. انہوں نے انکار کیا, تو انہوں نے حسد کی بنا پر یہ جادو کروایا. تو ہم نے جب پراپر ان کے اوپر پڑھائی کی, رقیہ کیا, بالآخر ایک دن میں رقیہ کر رہا تھا تو جن حاضر ہو گیا. تو میں نے پوچھا کہ بھائی آپ چھوڑ کے چلے جائیں, کیوں نہیں جاتے, یہ آپ ظلم کر رہے ہیں. تو اگر آپ ظلم سے بعد نہیں آئیں گے تو ہم پھر اللہ کے فضل سے مزید ہم قرآن پڑھیں گے, آپ کو اذیت ہوگی. تو وہ جن مجھے کہنے لگا کہ ہماری طاقت جو ہے یہ اس پتلے کے ساتھ ہے, معلق ہے, آپ فلاں جگہ پہ جا کے پتلے کو نکال دیں تو ہم چلے جائیں گے. یہ جنات اس وقت کہتے ہیں جب بالآخر ان کی طاقت ختم ہو جاتی ہے, کمزور ہوتی ہے, تنگ آ جاتے ہیں, وہ جانا چاہتے ہیں, لیکن چونکہ وہ سمجھ لیں کہ ایک رسی کے ساتھ جادوگر نے باندھا ہوا ہے. اب دیکھیں کہ حسد اتنی بری لعنت ہے کہ دیکھیں کہ اگر رشتہ مانگا کسی نے نہیں دیا, اپنے معاملات, ہر انسان بہتر سمجھتا ہے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے,
تو اس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے کرنا، حسد کرنا اور جادو کرنا یہ تو کفری عمل ہے، تو اس سے باز رہنا چاہیے۔ اب انشاءاللہ اس بہن کی بھی ہاں جی بہن کی بھی تکلیف کم اور ہم لوگ دعا گئے ہیں۔ اور بڑے شرم کی بات ہے، یہ بڑا المیہ انسانیت کے لیے کہ ہم لوگ باتیں کرتے ہیں دوسروں کو، اپنے ہی ہمارے دوست احباب، ہمارے رشتہ دار ہمیں نقصان پہنچانے کے پیچھے لگے ہیں۔ کیا ہوگا، ملک کا کیا ہونا ہے، ہمارے خاندانوں کو خاندان تباہ کر جانا، کسی کو مارنے سے کیا ملنا ہے، اپنی آخرت بھی خراب کر رہے ہو اور اس بندے کو، خاندان کو پورے کو تکلیف پہنچا رہے ہو۔ اللہ حافظ ہے ویسے